اس شہر مدینہ نے بہت خون رلایا ہے، جب سے اٹھا سر سے میرے آپ کا سایہ ہے، جب سے اٹھا سر سے میرے آپ کا سایہ، میں رہ گئی تنہا بابا تیری زہرا، 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 کہتی رہی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و علی محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس خصوصی نشریات میں ایام فاطمیہ کے سلسلے کی، جو کہ قائم ٹی وی کی جانب سے یہاں پر ایک سلسلہ جو کہ خصوصی نشریات کا سلسلہ ہے، اس میں آپ کا میزبان اصغر عباس حسنی موجود ہے اپنے مہمان خطیب الاصل علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب قبلہ متظل علی کے ساتھ۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آج کا عنوان ایام فاطمیہ کے سلسلے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹیاں تھیں، آپ ذرا اس پہ روشنی فرمائیے گا۔ سوال آپ کا بہت تاریخی نقطہ نظر سے مہم ہے، اور اصناف حیات کے اندر بیٹی جو ہے وہ ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کے خوابوں کی امی ہے بیٹی، کیا بات، کیا بات، جو سچ پوچھو تو دل و جان سے قری ہے بیٹی۔ کیا بات، واہ۔ یہ نعمت بابا جس کے بھی ہاتھ آتی ہے، یہ نعمت بے باہ جس کے بھی ہاتھ آتی ہے، اس کے دروازے پہ خوشیوں کی بارات آتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور امامت تو صلب انبیاء میں انتقال پذیر ہوتے ہوئے آیا، لیکن نور عصمت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منزل معراج پہ بلایا گیا، اور سیر کائنات کراتے ہوئے جو ثمر دیا گیا وہ نور عصمت کا ثمر دیا گیا۔ سبحان۔ اور ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں عرب بے اولادی کا طعنہ دے رہے تھے، قرآن نے یہ کہہ کر اس کو رد کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر ایسا جاری چشمہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، عبادت کر اپنے رب کی اور قربانی دے۔ تو وہ کوثر جو سرکار دو عالم کو عطا کی گئی، اس کی نسل میں دو ہی کام ہیں، عبادت ہے یا قربانی ہے۔ کیا بات، سبحان۔ اور پھر قرآن نے اعلان کر دیا کہ انا شانیہ کا هو الابتر، دم بریدہ رہے گا آپ کا دشمن، یعنی جو اولاد زہرا کے مقابل میں آیا وہ دم بریدہ رہے گا، وہ بے عقب رہے گا، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ بے شک، بے شک۔ سوال اپنی جگہ آپ کا بہت محکم ہے کہ کیا رسول کی ایک ہی بیٹی تھی؟ تو بخاری ہو کہ مسلم، حدیث بھی ایک ہی ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔
اب اس کا ترجمہ لوگ ٹکڑا کرتے ہیں، میں اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتا ہوں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اب اگر رسول ہیں تو وہ رسالت کا حصہ ہیں، نبی ہیں تو وہ نبوت کا حصہ ہیں، اور ہادی ہیں تو وہ ہدایت کا حصہ ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ مرکز مناصب الہی عصمت ہے، اور خداوند علی اعلیٰ نے جب اپنے مناصب کا تعارف کرایا تو مرکز ہی کے ذریعے سے کرایا۔ حدیث قصہ آپ کے پیش نگاہ ہونا چاہیے کہ جب زیر قصہ سب آ گئے تو جبریل نے سوال کیا کہ چادر کے نیچے ہے کون؟ یہ سوال ہی بڑا لطیف ہے کہ جب ردا عصمت کے نیچے آئے تو سب ایک ہی نظر آئے، تو جبریل تعارف کا طلبگار ہو گیا، تو خداوند علی اعلیٰ نے تعارف کرایا کہ ہم فاطمہ تو وابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے پدر گرامی ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ مکالمے کو لوٹ کر یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس میں نبوت ہے، اس میں امامت ہے، اس میں ولایت ہے۔ سبحان اللہ۔ مناصب الہی کی کے تعارف کا مرکز و محور عصمت قرار پائی۔ یہ مقام تو سب کو ازبر ہے، لیکن کہیں سے شاید یہ سوال پیدا ہو جائے کہ یہ روایت تو اہل تشیع کے یہاں ہے، لیکن قرآن دلیل محکم ہے، اور قرآن کے اندر ہر آیت کے رخ کو مفسر نے بدلنے کی کوشش کی، لیکن آیہ مباہلہ کے رخ کو بدل نہ سکا۔ آیہ مباہلہ قرآن کے اندر محفوظ ہے، اور آپ حضرات سب کے پیش نگاہ ہونا چاہیے۔ ہم اسے درمیان سے پڑھتے ہیں کہ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، لیکن آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، حبیب علم آنے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے۔ کیا بات۔ مباہلہ دراصل ایک عقلی اور علمی جنگ ہے۔ خلاصتاً عرض کروں دو مکالمے میں کہ نصارہ نجران جب مکالمے کے لیے آئے تو ختمی مرتبت نے انہیں مسجد نبوی کے اندر قیام کرایا، ان کی ضیافت کی، 3 دن مکالمہ ہوا۔ ذات خاتم توحید پہ دلیل دیتی تھی اور وہ تثلیث کے اوپر دلائل دیتے تھے۔ تو پھر یہ آیت آئی کہ حبیب علم آنے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے، تو ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہ اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، یہ اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تمام مفسرین نے بالاتفاق لکھا کہ رسول اکرم نے بلندی پہ خیمہ لگایا، کھلے میدان کا فیصلہ تھا، اور ختمی مرتبت جب خیمے سے باہر نکلے تو آغوش میں چھوٹا شہزادہ، انگوش کو تھامے ہوئے بڑا شہزادہ، یعنی آغوش میں امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ اور انگوش کو تھامے ہوئے امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ پشت رسالت کے اوپر ایک بیٹی، جبکہ صیغہ جمع کا تھا، لیکن ایک بیٹی کو لے کر آیا، اور اس کی پشت کے اوپر ایک نفس کو لے کر آئے، وہاں بھی صیغہ جمع کا تھا، لیکن بتایا کہ عصمت محیط ہے تمام مناصب کے اوپر، اور یہ نفس
انطباق کرے گا حضرت حجت تک۔ جب یہ مختصر سا قافلہ بلندی سے اتر رہا تھا تو نصارہ نجران کے علماء نے کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ حواریوں نے ہوغا بلند کیا کہ کیوں مباہلہ نہیں، کل تک تو کہتے تھے کہ ہم مباہلے کے لیے آمادہ ہیں۔ کہ اب صورت یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جبل و جبروت کو اشارہ کر دیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ وہ صورت کیا دیکھی؟ علم نبوت و امامت و ولایت کو تو پا چکے تھے، وہ صورت کیا دیکھی؟ وہ صورت یہ دیکھی کہ اب علم اپنے مرکز و محور کے ساتھ آ رہا تھا۔ بیٹی مرکز و محور بن گئی، علم اپنے مرکز و محور کے ساتھ آ رہا تھا، نہیں، علم عصمت کے جلو میں آ رہا تھا۔ مباہلے نے اس امر کی وضاحت کر دی کہ نبوت کا مرکز عصمت ہے، امامت کا مرکز عصمت ہے، ولایت کا مرکز عصمت ہے، اور یہ خاصہ ہمارا ہے کہ ہم عقیدہ عصمت رکھتے ہیں، اور جہاں عقیدہ عصمت ہے وہاں خطا کا امکان نہیں، جہاں عقیدہ عصمت نہیں وہاں خطا کا امکان ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب ہم نے عصمت کو مرکز و محور تسلیم کر لیا تو ہمارے پاس نہ نبوت میں نقص ہے، نہ امامت میں نقص ہے، نہ ولایت میں نقص ہے۔ عصمت دائرہ اشتباہ سے نکال کر حیات کو دائرہ یقین میں لا کر قیام دیتی ہے۔ نصارہ نجران کے علماء نے انکار کر کر اس امر کا اعلان کر دیا کہ بیٹی ایک ہی تھی، بیٹی رسول کی ایک ہی تھی، نہیں بلکہ انہوں نے انکار کر کر اپنے آپ کو طوق لعنت سے بچا لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آیت کا آخری حصہ بھی پیش نگاہ رکھنا چاہیے کہ ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹوں کی گردن میں طوق لعنت ہے۔ نصارہ نجران کے علماء نے نصرانیت کو طوق لعنت سے بچا لیا اور سینہ تاریخ پہ اس سطر کو ثبت کر دیا کہ یہ صادقین کا قافلہ تھا۔ اب ان کے مقابل میں جو بھی آئے گا وہ کاذب ہوگا، اور جو کاذب ہے اس کے گلے میں طوق لعنت اللہ ڈال دے گا۔ تو اب شہزادی منزل عصمت پر ہیں، منزل صدق پر ہیں، جو شہزادی کے مقابل میں ہے وہ کاذب ہے۔ حسن و حسین منزل صدق پر ہیں، جو ان کے مقابل پہ ہے وہ کاذب ہے۔ علی منزل صدق پر ہیں، جو ان کے مقابل پہ ہے وہ کاذب ہے۔ لہذا مباہلے نے اس امر کی وضاحت کر دی کہ جو ان کے مقابل پہ آئے گا وہ کاذب ہوگا، اور جو کاذب ہے خالق اس کے گلے میں طوق لعنت ڈال دے گا۔ یہی سبب ہے کہ جب مقام فدق کے اوپر شہزادی آ کے کھڑی ہوئی تو شہزادی نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا رسول کی اور بھی کوئی بیٹی ہے؟ دربار کے سکوت نے اعلان کیا تھا کہ رسول کی ایک ہی بیٹی ہے۔ اگر کوئی آواز بلند ہوتی تو ہم بھی غور کرتے کہ رسول کی کوئی اور بھی بیٹی ہے۔ شہزادی کے سوال پر سکوت دربار، شہزادی کے سوال پر سکوت دربار اس امر پر دلیل ہے کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی،
اور وہی بیٹی مرکز و محور حیات ہے۔ رسول جب کسی مہم پر جاتے ہیں تو ان کے دروازے پہ سلام کرتے ہیں، اور جب مہم کو کامیابی کے ساتھ سر کر کے لوٹتے ہیں تو در زہرا پہ آ کے سلام کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ناظرین اکرام، اس امر کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ زمانہ صاحبان ایمان ختمی مرتبت کو سلام پیش کر رہے ہیں اور ختمی مرتبت زہرا کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ زمانے امان رسالت کے اندر ہے اور رسالت امان زہرا کے اندر۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے خطیب الاسر علامہ سید واقر حسین زیدی صاحب قبلہ، جو کہ اپنے بصیرت محفوظ خیالات سے ہمیں نوازہت ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن کے لیے طلع ایک مرتبہ پھر آپ کو زحمت دی۔ قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا بہت بہت صمیم قلب سے مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے زحمت فرمائی اور آپ نے ہمارے اس ادارے کو رونق بخشی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔